السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس بات پر گفتگو کروں گا کہ بچوں کو حفظ کس عمر میں شروع کروانا چاہیے اور حفظ کے درمیان منزل کمزور ہونا کیوں شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، حفظ اگر بچوں کو مکمل کروانا ہے اور ارادہ آپ نے بنا لیا ہے تو میرے ایک مشورے کو آپ تسلیم کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سکول میں بچے کو اگرچہ اس دور کے اندر 5 کلاسوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی، لیکن 5 کلاسیں ایک عمر کی حد ہوتی ہے۔ یعنی جب بندے کی 5 کلاسیں ہو جاتی ہیں تو بندہ عمر کے اس حصے تک پہنچ جاتا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت سمجھنا بوجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بچوں کو 5 کلاسیں سکول پڑھا کر حفظ کی طرف راغب کرنا چاہیے، حفظ کے لیے اس کو مدرسے میں داخل کروانا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ میٹرک کروا کر بھی بچوں کو حفظ کرواتے ہیں۔ اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر لگ گیا تو چھکا اور اگر نہ لگ سکا تو سیدھا آؤٹ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس عمر کے اندر یا تو بندہ بہت تیزی سے حفظ کر جاتا ہے۔ میرے ساتھ ایک لڑکا حفظ کیا کرتا تھا، ہم نے 2.5 سال 3 سالوں میں جا کے حفظ کیا اور اس نے 6 مہینوں میں حفظ کیا، اس لیے کہ وہ میٹرک کر کے آیا تھا، وہ بہت سمجھ بوجھ رکھتا تھا، ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی سبق کے اوپر۔ تو اگر میٹرک کرنے کے بعد اگر کوئی لڑکا حفظ کرتا ہے تو یا تو وہ بہت تیزی سے حفظ کرے گا یا بالکل ہی حفظ کرنے سے باہر ہو جائے گا۔ لیکن جب 5 کلاسیں پڑھا کر بچے کو کسی اچھے مدرسے میں آپ داخل کروائیں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ آپ کے بچے کے تقریباً 99% چانس بن جائیں گے، 99% کہ آپ کا بچہ ضرور حفظ صرف کر ہی نہیں جائے گا بلکہ وہ قرآن کو یاد بھی رکھ پائے گا۔ یہ بات مکمل ہو گئی کہ بچے کو کس عمر میں حفظ کروانے کے لیے مدرسے میں داخل کروانا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں حفظ کے درمیان قرآن بھول کیوں جاتا ہے۔ یاد رکھیے 10 پاروں کے بعد قرآن کچا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور 15 پاروں کے بعد منزل کا بیڑا غرق تو نہیں ہو جاتا لیکن کم از کم کچھ خاکہ ذہن میں آ جاتا ہے، اور 20 پاروں کے بعد بڑی ہمت ہوتی ہے منزل سنانے کی۔ تو حفظ کے درمیان قرآن بھولنا ایک عام سی بات ہے۔ قرآن مکمل ہونے کے بعد قرآن کو یاد کرنے کے لیے حفظ کے بعد مستقل 1 سال دینا چاہیے۔ اگر قرآن حفظ کروانے کے بعد بچوں نے یا آپ خود اگر حفظ کر رہے ہیں، قرآن یاد کرنے کے بعد حفظ کرنے کے بعد 1 سال اگر قرآن کو نہیں دیا، اب اگر قرآن آپ کو بھول چکا ہے تو قرآن کا قصور نہیں ہے، کیونکہ حفظ کے بعد 1 سال قرآن کریم یاد کرنے کے لیے قرآن کو دینا یہ فرض عین ہے۔ اگر حفظ کے درمیان ہی کسی کو قرآن یاد ہو جائے، گردان کی ضرورت نہیں پڑتی، تو یہ اس کے اپنے نصیب ہوتے ہیں۔ بہرحال ہر ایک کا ذہن برابر نہیں ہوتا۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ روٹین کیا ہونی چاہیے۔ 10 پاروں کے بعد 10 پارے جب مکمل ہو جائیں، 10 پاروں سے لے کر 20 پارے تک، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جب ایک پارہ مکمل ہو جائے دوسرا پارہ آپ سٹارٹ کریں تو 1 سپارہ منزل، آدھا سپارہ سبکی، اور سبق روٹین کے مطابق جتنا بچہ بھی اپنی ذہانت سے روزانہ سنا سکتا ہے اس ترتیب کے مطابق دوسرے پارے سے لے کر 20ویں پارے تک منزل 1 سپارہ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بچہ ہمت ہار جاتا ہے، 15 پاروں کے بعد پورا سپارہ منزل نہیں یاد کر سکتا تو 15 پاروں کے بعد منزل آدھا سپارہ کر دینی چاہیے، اور 15 سپاروں کے بعد یا 20 پاروں کے بعد منزل 28ویں پارے تک آدھا پارہ ہی رہتی ہے۔ 28 پارے مکمل ہونے کے بعد منزل بند ہو جاتی ہے، سبق اور سبکی جاری رہتا ہے، اور الی آخر ہی قرآن تک۔ قرآن جب ختم ہو جائے تو پھر گردان کے اوپر 1 سال لگانا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی طالب علم یہ کہتا ہے کہ میرے ابھی تک 8 پارے ہوئے ہیں، مجھے قرآن بھول گیا، میرے 15 پارے ہوئے ہیں، مجھے بالکل پیچھے سے میں منزل نہیں سنا سکتا، ابھی تک 20 پارے ہوئے ہیں، تو میرا بھائی آپ کو میرا برادرانہ مشورہ ہے، آپ خود یا آپ کے بچے اگر قرآن حفظ کر رہے ہیں اور آپ ان کی منزل کی وجہ سے پریشان ہیں، تو میرا آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ سبق کو بند کر دیں، صرف سبکی اور منزل جاری رکھیں۔ پہلے سابقہ منزل کو تھوڑا سا ٹائم دیں، منزل بہتر کر لیں، اس کے بعد منزل بالکل بہتر کر کے سبق اور سبکی پہ انحصار کر کے قرآن کو مکمل کر لینا۔ یہ اپنے ساتھ بھی ظلم ہے اور قرآن کی بھی بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے کہ حفظ تو ہم بالکل پیستے جا رہے ہیں، لیکن اس حفظ نے جب یاد کو نہیں ہونا تو ساری زندگی کی ٹینشن ہم اپنے سر مول لے رہے ہیں۔ اور قرآن کی بے ادبی کس بات کی کہ چپ کر کے ہم روزانہ کا روزانہ اس کو رگڑتے جا رہے ہیں، آگے دوڑ پیچھے چھوڑ۔ تو اس طریقے کے ساتھ یہ قرآن کی بھی بہت بڑی بے ادبی ہے کہ انتہائی
ہم شوق کے ساتھ نہیں اپنے سر سے اتارنے کے لیے ہم اس کو دن بدن سر سے اتار رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو نماز سر سے اتارنے کے لیے پڑھی جائے وہ نماز بھی کالے کپڑے میں ڈال کر جس طرح منہ میں مار دی جاتی ہے، ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اسی طرح ہی حشر ہوگا۔ برحال ہمیں تو واللہ عالم اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں۔ برحال میرا آپ کو تو مشورہ یہ ہے کہ اگر منزل آپ کی 8 پارے 10 پارے 15 پارے 20 پاروں سے کم ہے اور بہت زیادہ کچی ہو چکی ہے تو آپ کو سبق بند کر دینا چاہیے، پچھلی منزل پہلے بہتر کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کی منزل بہتر ہے 20 پاروں تک ایک ایک سپارہ منزل سنائیں، ورنہ 15 پاروں کے بعد آدھا سپارہ منزل کر دیں اور 28ویں پارے تک آدھا آدھا سپارہ لے کے چلیں اور 28ویں پارے پہ جا کر سبق بند کر دیں۔ سب کی اور منزل آپ جاری رکھیں اور قرآن کو مکمل کریں، اور قرآن مکمل کرنے کے بعد آپ نے 1 سال لازماً قرآن کریم کو یاد کرنے پہ لگانا ہے۔ مجھے امید ہے میری اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر اسی حوالے سے میرے لائق کو خدمت ہے، انتہائی انحصار کے ساتھ انتہائی مختصر سا اپنا پیغام بھیجیں۔ آپ کا بھائی ابوبکر حیات آپ کی خدمت کا منتظر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔